السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے، اور محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کو گزشتہ سال اسلام آباد کے اندر بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، میرے بعد والے بھائی تھے۔ ابھی کچھ دنوں سے مولانا طارق جمیل صاحب اور محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں جو کال پر گفتگو ہوئی تھی وہ لیک ہوئی ہے اور وہ وائرل ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے بہت ساری کالز، بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، تصدیق مانگ رہے ہیں لوگ کہ آیا واقعی مولانا طارق جمیل صاحب اور بلال کی گفتگو ہے یا کسی نے فیک یہ آڈیو بنا کے تو اس کو لیک کر دیا۔ اس حوالے سے میں مختصر سا بتانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ وہ مکمل گفتگو آپ سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے سال طارق جمیل صاحب کے اوپر ایک ان کی کچھ ان کے کام یا پالیسی کی اس کے پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ ایک 35 منٹ کی غالباً ویڈیو کلپ بنایا تھا بلال نے، جن پر محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کچھ سوالات کیے تھے۔ تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے بلال سے رابطہ کیا، اور میرے خیال میں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے تیسرے دن بعد مولانا صاحب نے عصر کے وقت کال کی، اور پھر مولانا صاحب نے کہا کہ میں سفر میں ہوں اور میں کچھ عرصے بعد آپ سے تفصیلی بات کروں گا۔ اور پھر اگلے دن رات کو 12:45 تھے، یعنی 11:45 مولانا طارق جمیل صاحب نے بلال کو کال کی ہے۔ اس وقت میں اور بلال اسلام آباد کے اندر G6 سے اس طرف بالکل متصل دوسرا سیکٹر ہے G73، وہاں پہ ہماری رہائش تھی۔ اسی وقت میں بھی تھا، بلال بھی موجود تھا، وہاں ہم موجود تھے۔ رات کو 1:15 مولانا صاحب نے کال کی تھی، اور وہ کال تقریباً 2:15 تک چلی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے صرف 2 حصے جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں، 4 کال سے اس میں سے 2 حصے، 4 منٹ کا کلپ ریکارڈ کیا تھا بلال نے، اور ایک جو ہے وہ میرے خیال میں تقریباً 44 یا 45 منٹ کا کلپ وہ ریکارڈ کیا تھا، باقی کالز ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یہ جو گفتگو مولانا اور محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ آڈیو کلپس کی صورت میں ہے، یہ بالکل ریئل ہے، 100% درست ہے، کیونکہ میں اس وقت خود موجود تھا گفتگو کے دوران۔ ریکارڈ بھی میرے سامنے ہوئی ہے، گفتگو بھی میرے سامنے ہوئی ہے، بلکہ پہلے اندر کمرے میں آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، تو میں نے بلال کا ہاتھ پکڑ کے ہم باہر گئے تھے، باہر گلی میں جا کے بیٹھے، وہاں پہ اس نے بات کی مولانا سے، اور یہ ساری گفتگو میں خود پاس بیٹھ کے سن رہا تھا۔ تو اس حوالے سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کال جو ہے یہ فیک ہے۔ یہ باقی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی 1 سال گزرنے تک ابھی تک یہ چیز وائرل کیوں نہیں ہوئی تھی، ابھی کیوں ہوئی؟ تو محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ کالز ریکارڈ نہیں ہوئی، صرف 2 کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی۔ مولانا صاحب نے جب یہ کال پہ ہماری بلال اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو مولانا صاحب نے خود بلال سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس گفتگو کو لیک مت کریں، پبلک مت کریں، تو بلال نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بلال نے اپنی اپنی زندگی میں اس کو لیک نہیں کیا، لیکن بلال نے ریکارڈ کر کے مجھے میرے حوالے کی تھی، اور میں نے چند دوستوں کو، جو میرے قریبی دوست ہیں ان کو پتہ ہے، بلکہ بلال نے اپنی زندگی میں خود چند دوستوں کو وہ کلپ دیے تھے بطور امانت، کہ یہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ میری یہ گفتگو تاریخی گفتگو ہے، اس گفتگو کو اپنے پاس رکھیں۔ تو گفتگو میرے پاس بھی تھی، چند اور دوستوں کے پاس تھی۔ تو گزشتہ دنوں میں نے ایک اور مطلب چند دوستوں کا ایک گروپ تھا، وہاں پہ میں نے ان کو یہ کلپ اپنے پاس امانت رکھنے کے اس لیے میں نے ان کو دیا، تو وہاں اس گروپ میں سے کسی بندے نے لیک کیا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کس نے کی ہے، لیکن بہرحال وہاں سے اس آڈیو جو وہ تھی، کال تھی، وہ جو 2 کلپ تھے، ان کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے پھر اس کو یوٹیوب اور فیس بک پہ وائرل کیا گیا ہے۔ رہی بات اس کے فیک یا اصل ہونے میں، تو یہ 100% درست ہے۔ میں خود اس کال کے دوران پاس بیٹھا ہوا تھا، رات کے 1:15 کال آئی ہے، سوری یہ میں بار بار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، رات کو 1:15 کال آئی ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب پاکستان میں تھے یا کہاں پر تھے، بہرحال یہ کال ہوئی تھی اور طویل گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب افسوس سے کہنا پڑا کہ بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے، تو اس لیے میں وہ نمبر آپ کو دکھا نہیں سکتا، میرے پاس ہے نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے، ورنہ میں آپ کو نمبر اور ٹائمنگ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا دیتا۔ یہ فیک نہیں ہے، بالکل اوریجنل کال ہے۔ اب یہ چیز لیک ہو گئی ہے تو اس کا بہرحال لحاظ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں۔ سنیے یہ کلپ جو پوری طویل گفتگو تھی، آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا، میں طارق جمیل بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں، میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے ہوں۔ چلیں، اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے۔ وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔
اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے۔ ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح، صحیح اور جو دعوت دینے والا ہے وہ ہے طبیب کی طرح۔ صحیح تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ۔ صحیح۔ اور جو یہ اپنے آئی ایس آئی کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی۔ دیکھیے مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل بالکل، میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ یہ آپ جب ہمارے ایبٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، آئی ایم واچنگ یو فرام لاسٹ 7 years یو آر ڈوئنگ دیز تھنگس۔ تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے، 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تارکینی صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے، اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں مولانا صاحب، مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا۔ آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں، اب یہ ہے کہ میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں؟ یہ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے۔ صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہیں؟ کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں مولانا صاحب آپ۔ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں، جی جی، اور جن شیعہ کے عقائد کفری نہیں وہ کافر نہیں ہیں، بس اتنی سی بات۔ تو مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کی تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا۔ حیدری صاحب کے ساتھ جو آپ کی کال میں بات ہوئی وہ تو میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں علامہ علی شرح صاحب کے ساتھ، جو 2009 میں آپ کی بات ہوئی تھی، مولانا علی شرح صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی 2009 میں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے وہ خیرپور میں تھے، وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو، وہ جا رہے تھے راغب تبلیغی مرکز، آپ نے فون کیا تھا۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام، وہ کٹ گیا تھا بیٹا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے اکابر سے ہٹا ہوا نہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتہ ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں،
ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں، یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے. اب یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں. تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نا آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے. جو بندہ آپ کی میمکری کر کے دو نمبری کر رہا تھا، شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز سیلنگ یور نیم. مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی. لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ اہم ہے، نہ گنگوہی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے، حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہو گئی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے، چاہے طلبہ میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں. یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے. جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے. میرے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں. میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے. بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو صدیق اکبر کے کفر کا قائل ہو، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے، جو عقیدہ امامت کا قائل ہو، بالکل یہ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جو ہے نا وہ کافر ہے، نہیں کہیں گے. لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں جو ہے نا ان خلیفوں کی خلافت کا منکر ہوں. جواد نقوی کہتا ہے، شہنشاہ نقوی جس سے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے. اور انہی دنوں شہزاد رضا نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے. مولانا صاحب آپ نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا، لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے، آپ ایک مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ ناراض نہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے جی، تھوڑا بہت اختلاف ہے، آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں. بیٹا لگتا ہے بڑے ہی غصے میں ہے. بالکل میں صدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں. مجھے آپ دیکھیں نا، میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کے ہم ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کیا. ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس گندگی سے نکال کے، فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے، کرکٹ کے میدانوں سے لائے. وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں، ادھر آپ آگے جو ہے نا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جسے ہم سارا سال جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. بیٹا دیکھو مجھے بشر سمجھو، فرشتہ نہ سمجھو، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے. میں کوئی تو مولانا صاحب خطا کا یاد بار بار کیوں ہوتا ہے؟ مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی. آپ دیکھیں آپ ہر بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2015 میں گیا تھا اس کے لیے، چلے کے لیے. تو مجھے پتہ ہے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا، میری 22-23 سال عمر ہے، تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے، آپ پوری دنیا میں گئے ہیں. لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہابی آ گئے، یہ پلیت ہو گئی مسجد، یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا. پھر میرے پیچھے بھی وہ لوگ پڑھتے رہے. اہل حدیثوں میں ابھی بھی پڑھتا ہوں. میرے ادھر ایک بغل میں مسجد ہے بریلویوں کے سامنے جو ہے اہل حدیثوں کی اور دیوبندی کی مسجد ذرا دور ہے. تو مجھے جس جگہ نزدیک پڑتا ہے میں وہاں پہ پڑھتا ہوں. آپ جو فرقہ واریت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات تو ہم مانتے ہیں، اس پہ تو ہم چل رہے ہیں. ابھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک صدیق اکبر کی صداقت کا منکر اور خلافت کا منکر امی عائشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو، صرف جو ہے نا حضرت بلال، مقداد، حضرت عمار یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ باقی سب کی توہین کرتا ہو، مجھے نہیں پتا وہ دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعہ ہیں جو آپ کو اس طرح کے مل گئے ہیں. کوئی ہاں غالب بریلوی مل گیا وہ الگ بات ہے، لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا
کہ جو کم از کم سیدہ عائشہ کی عزت کرتا ہو، اوپر سے کہہ رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محافل میں گالیاں دیتے ہیں وہ. دیکھو نا بیٹا، میں تو دنیا پھرا ہوں، مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں. اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں کیا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. میں آگے گیزر گیا تھا، وہاں سے 40 اسماعیلی نوجوان چلہ کے لیے نکلے. اسماعیلی تو اسناشریوں سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں. اسناشری جو بہت سب سے زیادہ متاثر وہ ہیں، کیونکہ اسماعیلیوں کو تو اسناشری خود کافر کہتے ہیں، خانیوں کو اور نصیریوں کو. جی ہاں جی ہاں جی. تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا شیعہ جو ہے نا وہ جو ہے نا نصیریوں کو کافر کہتے ہیں. آپ ہمیں آگے ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے فلاں کو کہا. ہم نے تو نہیں بنایا نا مولانا صاحب. دیکھو بیٹا، یہ جو کام ہے نا، جی جی، یہ ہے اہل فتویٰ کا. میرے بیان میں شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، اور اچھا یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے مولانا صاحب؟ یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں تو؟ بیٹا میرے پاس کوئی اب ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں حضرت، میں صرف مجھے نا شرم بھی آ رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید. بیٹا میرے ہر بیان میں شیعہ آتے ہیں، ہر بیان. مجھے شبہ نہیں ہے اس میں، آتے ہیں لوگ، سنتے ہیں آپ کو. ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں. آپ ان کی انسپائریشن ہیں. اگر میں ایک کو بھی جہنم سے بچا لوں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جہنم سے تو اللہ کے رسول جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیغام پہنچاؤ. ہدایت تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دی. وہ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے؟ ہم نے ذریعہ ہی بندہ ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. اچھا آپ مجھے دیکھیں مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے ایک چیز جس کے اوپر جمہور علماء اہل سنت کا موقف واضح ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ نے جو اس بات سے رجوع کیا نا، صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے، وہ بھی حیدری صاحب کی، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی. اور چونکہ ابھی پھر ظریف علی خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جید علماء کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے، یعنی کہ خاص کر منہج آپ کہتے ہیں ہم جو منہج پہ علماء اہل سنت کے، علماء دیوبند کے منہج پہ ہیں. تو یہ جتنے فتاوی جات تھے بڑوں کے، جس طرح یہاں پہ ایک ترتیب رہی، میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ ڈائریکٹ قتل و قتال کے قائل ہیں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میرا بیٹا بڑوں کے فتح جات میں مولانا رشید احمد گنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بڑوں میں، مفتی شفیع صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں. تو مفتی شفیع صاحب کی جواہر الفقہ آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پوری شیعہ کو، قوم کو کافر کہنا مشکل ہے. یہ جن کے یہ عقائد ہیں، پھر انہوں نے آگے لکھے وہ کافر ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو. مولانا صاحب یہ تو ایک پھر علمی ڈبیٹ ہے نا. علمی ڈبیٹ یہ ہے کہ لفظ شیعہ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. بیٹا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں. خیر آپ مجھے تم کہہ کے بلا سکتے ہیں، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بے تکلفی سے بات کریں. مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہو بیٹا، میں تو اس سے خوش ہو رہا ہوں. تو اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے اور آگے بڑھائے اور زیادہ عزت. میں مولانا صاحب ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات سوچتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی، کہ بہت سے جو نوجوان لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، خاص کر ہمارے جو اہل سنت ہیں، وہ آپ کی اس بات کی وجہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے بھی، آپ کی ذات سے بھی، اور خاص کر اس سارا بھی جو سینیریو بن رہا ہے اس سے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اوروں کو قریب کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو دور کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بدزن کرنا ہے. اس عالمگیر تحریک سے جو انبیاء کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے. پھر یہ آپ نے ان چند کو خوش کرنا ہے جنہوں نے آنا بھی نہیں ہے، یا دو چار وہ آپ کی تصویروں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا شیعہ سنی ساتھ ہیں اور تکفیر خالی ہاتھ ہیں فلاں فلاں، جنہوں نے تقی عثمانی صاحب کو نہیں چھوڑا. آپ کو پتہ ہے اس میں 2 شیعہ گرفتار ہوئے ہیں جو ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے. انہوں نے مولانا صاحب یہ آپ کے معاملے میں بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، نہ یہ کوئی آپ سے زیادہ انسپائر ہیں. آپ کی تقریروں کو یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی سب کچھ ہے. مجھے نہیں پتا اچانک سے جو آپ کا یہ سٹانس بدلا ہے، خاص کر پچھلے 4-5 سالوں میں جتنی آپ کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں، اتنی آپ کبھی اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ آپ کہیں بھی شہیدوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جو ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، آپ کو اختلاف ہو ان کے طریقے سے، کچھ بھی ہو، آپ کبھی ان کے گھروں میں گئے؟
ان سے تو سب کو اختلاف تھا، سارے اکابر علماء کو سبحان اللہ، اختلاف تھا۔ صدیق اکبر کے دشمن سے آپ کو اختلاف نہیں ہے اور یہاں پہ ہو گیا، کمال کی بات ہے مولانا صاحب۔ آپ کبھی نہیں گئے نا، چلیں آپ ان کو ایک اقلیت سمجھ کے جاتے، جس طرح آپ شیعوں کو اقلیت سمجھتے ہیں، ان کو تو خیر آپ مسلمان سمجھتے ہیں، آپ ویسے ہی چلے جاتے کہ وہ نوجوانوں تم اس طرف نہ جاؤ۔ آپ نے تو ان کو تانا دیا، آپ نے ان کو خود سے دور کیا، آپ نے ان کا تمسخر اڑایا، آپ نے ان کو کہا کہ تم غلط ہو، تم فلاں، یہ جنہوں نے جانے دی ہیں صحابہ کے لیے۔ آپ گئے کبھی ان میں سے کسی کے گھر گئے؟ مولانا صاحب ایک تصویر دکھا دیں، آپ ان کے گھر گئے ہو، پوچھا ہو کسی کو؟ فاروقی صاحب میرے گھر ملنے آئے تھے کوئی بیٹا۔ نہیں، وہ آپ لیڈر جتنے ہیں نا، یہ آپ کی تصویریں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، یہ آپ کی تصویریں کا میں اب الحمدللہ لاجیکل کچھ زمانہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ کی فاروقی صاحب سے بھی ہے، لدھیانوی صاحب سے بھی ہے، فضل الرحمان صاحب سے بھی، آپ کی سب کی ملاقاتیں ہیں، سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں جن لوگوں کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، جن کے چار ایک گھر سے جنازے اٹھے، ادھر گئے ہیں کبھی آپ کراچی میں؟ گلگت میں آپ کسی شہید کے گھر گئے ہیں؟ بیٹا ان سے بھی ملا ہوں، میں نے آپ کو بتا کے تو نہیں جانا۔ آپ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اتنا تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا میک ڈونلڈ آپ جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے، باقی ہر ویڈیو تو نہیں بنتی، ہر جگہ تو ویڈیو نہیں۔ بہرحال مولانا صاحب میں آپ کو کہوں، واللہ خدا جانتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں، اللہ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے، میں آپ کا بہت بڑا معتقد تھا، میرے دل سے آپ کی میل تب تک نہیں، میں ایک مسلمان ہوں نا، میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا کہ یہ وہ طارق جمیل ہے جس نے اتنی زیادہ لاشیں دینے کے باوجود صحابہ کے ناموس کی دشمنی کرنے والے لوگوں کو مسلمان کا ہے۔ صدیق اکبر ہوگا، آپ کی گردن ہوگی، وہاں پہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کا دربار ہوگا۔ آپ کے دل میں خلوص ہو، جو بھی ہو، ایک اجتماعیت کے خلاف جانا اور ایک مسلمان کا، آپ خود کہتے ہیں نا مسلمان کا دل جو ہے وہ کعبے سے زیادہ اس کی حرمت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرا دل ایک دفعہ نہیں دکھایا، بہت مرتبہ، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے بارے میں ہر بار حسن ظن رکھنے کی پوری کوشش کی، کئی بار لکھا پھر مٹایا، کئی بار لکھا پھر میں نے کہا نہیں، کچھ یہی سوچ رہا تھا کہ ان کا کچھ اپنا انداز ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا جو طریقہ ہے یہ کس طرح کا ہے۔ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے ضرور ہوں گے، لیکن یہ جو لوگ جن سے آپ ملتے ہیں، طالب جوہری نے آپ کو پتہ ہے ٹی وی کے اوپر کھڑے، آپ نے طالب جوہری کو روکا کہ تمہیں بکواس نہ کرو ٹی وی کے اوپر؟ اس نے کھڑے ہو کے ٹی وی کے اوپر کہا ہے سیدنا ابو سفیان کو۔ خیر بنو امیہ سب آپ کو ویسے بھی ماشاءاللہ سے بہت بغض ہے، وہ تو آپ ویسے بھی پسند نہیں کرتے ان کو، لیکن اس نے اسے باوجود خلفاء کے اوپر طنز کیا ہے۔ اس طالب جوہری نے، جس کو کراچی میں آپ ملنے گئے ہیں، وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں، گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں۔ آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ، خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں، آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب، آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے، میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے، بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب، آپ کو نا، آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں۔ اچھا بیٹا، تم میرے بچوں کی طرح ہو، مجھے تمہاری کسی بات کا میں کوئی اسی برا طرح نہیں ہوں لگا۔ گا، مجھے بھی برا نہیں لگا، لیکن مجھے آپ کا یہ انداز اس لیے، وہ جو آپ نے تقریر میں کیا، کئی بار کیا، آگے بھی آپ کریں گے، میں نے کہا میں اللہ کے حضور شکایت کروں گا، خدا کی قسم کروں گا، اگر میں مجرم ہوا تو اللہ تعالیٰ جو مجھے سزا دے، لیکن اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ میرے لیے معافی کی دعا کریں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اس معاملے میں، جو اصحاب رسول کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ میں آج بھی آؤں گا آپ کے پاس، میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھوں گا، آپ کے یہاں، آپ کے مدرسے بھی آؤں گا، آپ کے مدرسے بھی میں آؤں گا، ادھر بھی آپ سے بات کروں گا۔ آپ کے شاگردوں نے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں مناسب نہیں کسی کا نام لینا، انہوں نے مجھے میسج کیے کہ ہمیں کئی چیزوں سے مولانا کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اختلاف ہے خاص کر اس معاملے میں۔ آپ کے مدرسے کے طالب علم اور وہاں کے اساتذہ یہ بات کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایک طرف الگ سے پتہ نہیں اپنا کوئی فرقہ بنائیں گے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو آپ کی سلسلہ چل رہا ہے۔ تسی حاصل تسی کوئی جگت بھی نہیں کی تھی میرے نال، میں نے اتنی لہر چڑھی ہوئی نہیں ہے بیٹا، میں علماء دیوبند کا ہی ادنا خادم ہوں، میں میری توبہ میں کوئی فرقہ بناؤں، البتہ کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اگر میرا غلط ہے تو بیٹا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ آپ دعا میرے لیے بھی کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب، میں کس بات میں غلط ہوں؟ مجھے ایک بات میں بتا دیں، جو باتیں آپ کے حوالے سے میں نے کی ہے، کیا آپ نے یہ باتیں نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو میں اس میں اللہ کا مجرم ہوں اور آپ کا مجرم ہوں۔ کیا آپ نے یہ ہر جو بیانات کیے، میں جو کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نہیں ہوئی آپ کی یہ ساری چیزیں؟ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں، مطلب مختلف جگہوں پہ آپ نے بیانات کیے ہیں،
اور اس کے اندر یہی بات کہی ہے مسلمان ہے. اب جتنی یعنی پوری ترغیب کے ساتھ اور پورے ایک کیا کہتے ہیں مسلسل ایک تسلسل اور ایجنڈے کے تحت میں کہہ رہا ہوں. ایجنڈا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں آپ کو اتنی خوش گمانیاں ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ جو جمہوریہ اہل سنت کا موقف ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں مفتی شفیع صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ کلی طور پہ شیعہ جو ہے لفظ اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. لفظ شیعہ کا مطلب تو گروہ ہے نا، لیکن جو رافضیت کے جن کے اوپر اثرات ہیں، جو یہ 4 عقائد رکھتے ہیں، عقیدہ شرک بذات اللہ، عقیدہ امامت، عقیدہ تحریف قرآن، عقیدہ تکفیر صحابہ، یہ تو پاکستان کے اندر ہر شیعہ مکتب فکر کے اندر یہ بات موجود ہے. جس کے اندر نہیں ہے وہ آپ لے آئیں، کوئی تقیہ کرنے والا عقائد آپ کو مل جاتا ہو. یہ ساری چیزیں آپ مان بھی رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں جس چیز پہ غلط ہوں، کیا میرے جذبات میرے لیے تو آپ کی قدر سے زیادہ کم از کم صحابہ کرام کا معاملہ ہے، یا اکابر سے بھی آگے صحابہ کرام کا معاملہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علماء حضرات بھی جو ہے نا یہ ایک طرف کی بات کرتے نہیں ہیں، ایک طرف ایک بات بتاتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات کی طرف جاتے ہیں. دیکھو بیٹا، اللہ کے نبی کے پاس آئے طائف والے اور کہنے لگے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا نہ کرو. پھر کہنے لگے ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. آپ نے کہا نہ دو. جو اٹھ کے چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیسے اجازت دے دی؟ تو آپ نے فرمایا جب یہ پکے ہو جائیں گے تو خود ہی کریں گے. تو ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میری ترتیب غلط ہو. اب بیٹا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، میں سراپا خطا ہوں. اور الحمدللہ بیٹا میری خوشامد کرنے والا جس کی خوشامد ہوتی ہے وہ ایسے کڑی باتیں سن کر بھی پیار سے بات کرتا ہے. تم خود سوچو جس کو مولانا صاحب جتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آپ نے دل دکھایا نا، اگر آپ مجھ جیسے ایک آواز بھی اگر نہیں سنتے پھر تو واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے تو چلو اب میں سب سے پہلے آپ سے تو معافی مانگ مجھ سے نہیں، آپ نے مجھے ذاتی طور پہ میری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نہ تو مجھے کوئی. پھر میں اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. بس آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مولانا صاحب، آپ جو ایک نیریٹو دے رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. اللہ سے بھی نہیں مجھے یہ بڑے شرم آ رہی ہے. آپ یہ الفاظ نہ کہیں مجھے، میں اپنی ہم عمر آدمی بھی مجھے کوئی اس طرح کہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ٹوٹل آپ کے تبلیغ کا انداز جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے. یہ کہ آپ جائیں کسی سے ملیں ملاقات کریں، یہاں تک کہ یعنی کہ جن لوگوں کو کفر کا پتہ نہیں، جو کافر اصلی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، ان کے پاس بھی جو انسانیت کی بنیاد ہے اس پر جانا چاہیے. اس پہ ہم خود نوجوانوں میں خود کام کر رہے ہیں جو ہماری بھی ساتھ ہے. لیکن جب آپ اتنے ذمہ دار سٹیج کے اوپر اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ذہن خراب ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نہیں سوچتے اور ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں نرم ہوں گے تو آ جائیں گے. اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہے تو دیتا ہے، نہیں دیتا تو ابو طالب کو نہیں دی تو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ اب بیٹا ہمارے ذمہ کوشش ہے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی گھر بیٹھ جاتے، نہ کوشش کرتے. آپ نے تو آخر وقت تک ابو جہل کو بھی دعوت دی اور ابو لہب کو بھی دعوت دی. ہدایت تو اللہ دے گا. اگر ہوتی تو واقعی حضرت میں یہی بات کہہ رہا ہوں، حضرت یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے نہیں دی ہدایت تو ابو جہل کو نہیں دی، پھر جو ہے نا ابو لہب کو، ابو طالب کو نہیں دی. ابو سفیان آخر میں ایمان لے آئے، باقی جتنے لے آئے. اللہ نے جس کو ہدایت دی، جس کو عزتوں سے نوازا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو ایک یعنی کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اجتماع میں، اس کے اندر مطلب آپ کی بات جاتی ہے، پھر اگلے آپ کے اس بیان کو اپنے لیے حق کے طور پہ استعمال کر کے اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں. آپ نے جو پہلے مطلب خاص کر وہ کیونکہ بہت سی باتیں گڑبڑ ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا لنک ہے. مجھے کئی بار لگا کہ آپ پورا ان کا نیریٹو لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بین السطور ایک بات کر جاتے ہیں جو عام سنیوں کے ذہن میں بھی بیٹھتا ہے اور شیعوں کے بھی بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے مطلب کربلا بیان کرتے ہیں ساری، تو آپ کربلا کا سارا ابو مخنف کا جھوٹ بیان کرتے ہیں. آپ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، جو روایت مردود روایت ہیں وہ آپ اس طرح بیان کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ ایک دفعہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ حضرت جو ہے نا استغفر اللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس طرح بیٹھی ہیں، اس طرح روئی ہیں. آپ مطلب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں، وہ ساری آپ کی چیز رافضیت کے حق میں جاتی ہے اور پھر وہ آگے تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پہ آپ کی ہر بات کو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے. تو ہم تو آپ کی ایک بات کو تو نہیں رو رہے نا، آپ کی ہر چیز کو رو رہے ہیں. اب آپ اگر اپنے اس مشن میں اسی طرح وابستہ رہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ سے تو اسرائیل کو بھی تکلیف نہیں ہے، اتنا نرم آپ کا مزاج. امریکہ آپ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکتا کیونکہ آپ کے ایک نرمی سے گفتگو کرنے کا انداز ہے. لیکن یہاں پر آ کے آپ ضرب لگا جاتے ہیں. بیٹا تو وہی نرمی میں شیعوں کے ساتھ کرتا ہوں، تو اس میں میرے اندر میں کوئی اپنے اکابر کے عقائد سے ہٹ کر تو کوئی عقیدہ نہیں. مجھے
یہ جیسے ایک منٹ سنو، جیسے شیعہ تقیہ کرتے ہیں نا، جی میں ان کے لیے تقیہ کرتا ہوں کہ بس اللہ کرے قریب آ جائیں، آپ اللہ مانتے کرے ہیں نا ہدایت آپ تقیہ پہ آ کرتے جائیں۔ ہیں؟ نہیں اللہ آپ نے تعالیٰ کہہ تو دیا میں اپنی خوش زبان رکھے سے، بیٹھا۔ نہیں آپ نے کہہ دیا ہے کر رہے، میں آپ کی بات کو غلط نہیں لے رہا۔ توریہ جو ہے نا وہ ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا انی سقیم کہہ کر، ہاں۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر لیکن اگر آپ تقیہ کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ صحبت صالح ترت صالح کنت، آپ کے کچھ اثر ان کا ہوا ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، اور اگر ان کا یہ اثرات اسی طرح آپ کہیں گے جو آپ کی زبان سے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ ان کے حق میں، امام باڑوں میں کبھی آپ جاتے ہیں، کبھی کس طرف جاتے ہیں، آپ جائیں ادھر دعوت نہیں دیتے، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوب پہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، اور باقی ساری امت جو ہے افراط و تفریق کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں تو بیٹا دعوت ہی دیتا ہوں، میں کون سا ان سے جا کر ان کے کوئی مناقب بیان کرتا ہوں۔ اتنی بات ضرور ہے، اتنی میں بیٹا آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ہزاروں شیعہ نوجوانوں نے توبہ کی ہے، اور ان کو اللہ نے ہدایت نصیب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست نصیب کیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اگر کبھی کسی سے اس طرح ملاقات کروں، کوئی ایسے شیعہ جس نے میرے اپنے مدرسے میں شیعہ خاندانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، صحیح اپنے جو شیعہ سے سنی ہوئے اور پھر 3 چلے لگائے اور پھر آ کے میرے مدرسے میں داخل ہوئے، ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو بیٹا کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا۔ ہاں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں، نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں کی مولانا صاحب، جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا۔ مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا آپ کفر پھیلا رہے ہیں۔ اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا۔ آپ کی بات سے ضرور پھیلا ہے۔ اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے۔ تو میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کس حال میں آتی ہے، تو موت پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام۔ تو اگر آپ بیٹا سمجھتے ہیں کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں تو آپ بجائے مجھ پر غصہ ہونے کے میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں آپ کے اللہ کے فضل سے اسی راستے پر ہوں جس راستے پر ہمارے اکابر ہیں۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ باقی سب سے ہٹ کر تھا، وہ سب سے ملتے تھے، سب کو بلاتے تھے، سب کو قریب کرتے تھے۔ میں نے چونکہ رائمنڈ میں پڑھا ہے اس لیے میں اس طرز پہ آ ہی نہیں سکتا جس پہ باقی ہیں۔ آج تمہاری رائمنڈ والے حضرات نے مولانا صاحب یہ کبھی نہیں کہا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، رائمنڈ والے نے کس نے کہا ہے؟ آپ اپنے استاد کا دے رہے تھے، آپ نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا۔ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں ذرا پتہ چل جاتا ہے کس استاد نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ نہیں بیٹا، یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مولانا ہم اپنے استادوں کے ساتھ یہ ہوں کہ امام بڑوں میں ملنے گیا ہوں۔ نہیں مولانا، آپ نے کہا مسلمان ہے شیعہ، وہ کس بنیاد پہ ہے؟ کیا آپ نے تفریق بیان کی؟ آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کے علاوہ مسلمان ہے، آپ یہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن آپ کو ظاہر ہے بیٹا یہ ہم مسائل اس طرح کر کے نہیں کرتے، ہمارے اندر میں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک طرف آپ کر رہے ہیں، دوسری اپنی بات کی خود تردید کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ وہاں پہ جا کے ایک نیریٹو دے رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، دوسری طرف کم از کم لوگوں کو حق بازی بھی نہیں کر رہے۔ بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے۔ حضرت صاحب آپ نے یعنی یہ 2-3 باتیں واضح کر دی ہیں نا، کہ ایک جس شیعہ کے اندر یہ عقیدہ تحریف قرآن ہو، عقیدہ امامت ہو، شرک بذات اللہ اور تکفیر صحابہ کا جس کا عقیدہ ہو وہ شیعہ کافر ہے، یہ بات مانتے ہیں آپ؟ یہ تو میں کوئی نئی بات تھوڑا کر رہا ہوں، یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے اکابر نے لکھی، اور آپ اس کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں۔ آپ یہ بات کلیئر ہوگی۔ صرف اتنا ہو سکتا تھا جہاں پر آپ کو پتہ ہے مجموعی طور پر اس ملک کے اندر شیعہ کس چیز سے منسوب ہو گیا ہے، مطلب یزید نام اگر کوئی رکھے آپ کو کیسا لگے مولانا صاحب؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ نہیں لگے گا نا؟ کیوں؟ وہ ایک استعارہ بنا ہے نا، ہاں بقول آپ کی، اور مطلب ایک تاریخ کا استعارہ بن گیا ہے ظلم کا، جو بھی آپ کے اکثر بیانات میں یہ چیز سنی ہے۔
اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا تو شیعت ایک استعارہ بن گئی ہے اس رافضیت کے کفر کی. آپ کو اس کو مسلمان کہتے ہو. اچھا مجھے تو نہیں لگتا یزید کو آپ دل سے مسلمان کہتے ہیں, یعنی وہ ایک الگ بالکل موضوع ہے, لیکن یزید جو بھی تھا ایک طرح سے گزر گیا, وہ اگر مسلمان آپ کہنے کہ اس کا آپ کا دل نہیں کرتا, باوجود یہ کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا. میں اس پہ بس واللہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن صرف مثال دے رہا ہوں. کیا آپ کو یعنی مسلمان تھا بیٹا, یزید مسلمان تھا, یزید کوئی کافر تھوڑا ہی تھا. بہرحال آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ کوئی اپنا نام رکھے یا اس کو کوئی اچھا کہے تو آپ کو برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حساب لے جس طرح اس نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے, جو کچھ اس کے ساتھ اس کے زمانے میں ہوا. لیکن میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو شیعہ کو مسلمان کہتے ہوئے آپ کا منہ کڑوا نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے, ہونی چاہیے. جس کی محبت جہاں جڑی ہوتی ہے وہ میں صرف مثال کی پتہ نہیں بونڈی سی دی ہوگی, لیکن یہ ہے. اچھا بیٹا, میں معافی چاہتا ہوں, میں اپنی ترتیب تمہیں سمجھا نہیں سکا کہ میں کیوں اس طرح بریلیوں کے پاس جاتا ہوں. میں نہیں جاتا, سارے تبلیغ والے نہیں بریلی کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مسلمان مسالے کے پاس جانے میں, کافروں کے پاس بھی جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن کفر کو اسلام کہنے میں حرج ہے. میں بیٹا مشہور ہو گیا ہوں نا, تو میری بات چل رہی, ورنہ سارے تبلیغ والے ہر مکتب فکر سے ملتے بھی ہیں. حضرت میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے خود بریلیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی. منڈی بہاؤالدین میں میری تشکیل ہوئی تھی, ہم کلام میں نے نام بھی لیا ویڈیو میں. وہاں چلو اب 12 بج گئے, پھر دوبارہ فون کروں گا. اللہ کرے تمہارا دل نرم ہو جائے. اللہ کرے کہ آپ بھی اس بات پہ غور کریں, اور اللہ کرے کہ آپ دوبارہ لوگوں کو یہ بات جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں نہ ڈالیں کہ جو صحابہ رسول کا منکر ہے. کم از کم آپ حق تو بیان کریں کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہوتے مجموعی طور پر, تو آپ ایک جملہ اور نہیں کہہ سکتے کہ جن کے اندر یہ خصائل موجود ہوں وہ نہیں ہیں. اتنا تو کہیں, یہ بھی آپ نہیں کہتے. یہ کام مفتیوں کا بیٹا, فتوے نہیں دیتے, یہ کام مفتیوں کا ہے. فتوے تو آپ اپنی جگہ پوری دے رہے ہیں. ایک بات پہ آپ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی لمبی بات ہوئی, آپ نے ماشاءاللہ اپنے رویے سے ثابت کیے کہ آپ بہت نرم خو ہیں اور بات سنتے ہیں. میری بہت تند باتیں بھی آپ نے, تیز اور تلخ باتیں بھی سن لی, لیکن اس کے بعد میرے بیٹے کی طرح ہو, تم میرے بیٹے کی طرح ہو. میں چونکہ تم نوجوان ہو, میں نے تمہاری تصویر دیکھی, لہٰذا مجھے کوئی غصہ نہیں, بس میں بلکہ خود مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں. خیر ہے, آپ کو غصہ اگر آ بھی جاتا ہوں تو میں اس معاملے میں اس لیے شرمندہ نہ ہوتا کہ میں یہاں پر اپنی ذات کے لیے نہیں کروں. مولانا صاحب میں پتہ نہیں کس علاقے کا ہوں, آپ فیصلہ بات نہیں, ابھی ویسے میں اسلام آباد ہی ہوتا ہوں. مجھے نہ آپ کی ذات سے کوئی پرخاش ہے, نہ آپ کے خاندان کے ساتھ. کبھی آ کے مل تو لینا. چلو چلیے, اختلاف رائے تو زندگی میں چلتا ہی, آ کے مل تو لینا کبھی. میں ضرور آؤں گا, لیکن مولانا صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوبارہ آپ نے یہ آپ کی ترتیب رہی نا, تو میں بھی سلسلہ اسی طرح جاری رکھوں گا انشاءاللہ. جو آپ نے جو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے وہاں بھی تمہارے سامنے بھی سن لوں گا بڑی محبت سے انشاءاللہ. میں ادھر بھی سنوں گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو روش آپ کی ہے, اگر اس سلسلے میں آپ نہیں رکتے تو میں اپنا ایک فرض سمجھوں گا کہ علماء کرام اگر آپ کے بارے میں نہیں کہتے تو میں آواز لگاؤں گا لوگوں کو کہ یہ اس معاملے میں غلط کر رہے ہیں, جس کا ہمیں علماء نے بتایا اس کے خلاف جا رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جو آپ صحیح آپ میرے حق میں دعا کریں, آپ میرے حق میں دعا کریں, میں آپ کے حق میں انشاءاللہ دعا کروں. اچھا بیٹا, جو آپ صحیح سمجھیں بے شک. نہیں, میں تو اپنے دل سے صحیح سمجھنے والا تو نہیں ہوں. ہمیں تو جو بتایا گیا اس کے اوپر چل رہے ہیں, جو علماء کرام نے کہا, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کی کوشش کرتے ہیں. چلیں, گناہگار بہت ہیں. بس اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مزید شیریں کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے اصحاب رسول کے قصیدے جو ہے اور ترانے گئے, اللہ تعالیٰ کی زبان کے اوپر یہ نجس اور پلید نام نہ لائیں جس سے امت میں اختلاف ہو. اصحاب رسول کے دیکھو, شیعہ میری کیسٹیں سنتے ہیں تو اس میں صدیق, فاروق, ذوالنورین سب کے قصائد ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. وہ تو درسی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ تو درسی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں. بیٹا بہت اخلاق سے بات کر رہے ہو, لیکن آپ کا جوش بہت زیادہ ہے تو میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. تو اللہ کرے اسلام آباد میں کوئی ملاقات ہوئی تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے کریں گے. آپ کھل کے اور بول لینا, لیکن میں آپ سے آخر میں دعا کی درخواست ضرور کروں گا. میں خود آپ سے دعا کی درخواست کروں گا. اس معاملے میں غلط ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ قائل کرے, اور میں جو ہے اس بات سے توبہ طائب ہوں کہ میں نے آپ کی توہین کی. لیکن یہ ہے کہ کسی غلطی پر مجھے اصرار نہیں, میں اپنی غلطی. اچھا, ایک بھی بات ہو سکتی ہے کہ ابھی جو بات فون بھی اس کا احوال میں لکھوں گا فون, کیونکہ اب میری ذمہ داری میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آدھی بات کاٹ کے آدھی پیش کرنے کا اس کا بھی خیال نہیں. اور ویسے بھی بڑی کھلی پٹھان آدمی ہے سیدھی, تو ابھی نہیں اس کو آپ نہ لائیں تو بہتر ہے.
ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا ابھی کیونکہ نا ابھی آپ کو ایک بات بتاؤ، آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ سے اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں، میرا ان باکس اور میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ازالہ یہ ہو گیا کہ آپ کا جو نرم گفتگو ہے، آپ کا جو لہجہ ہے، اس سے مجھے تھوڑا سا اس چیز سے ہو گیا کہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ لوگ آپ کی محبت میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے بھی آپ کے اوپر بات کرنے سے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ سنا ہے میں نے. جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں میں آپ سے پونے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کوئی لفظ سنا جو آپ کے دل کو برا لگا ہو؟ مولانا صاحب مجھے تو آپ کی، میں نے کہا نا آپ کی صرف ایک بات، جو بندہ مطلب آپ کی کیسٹیں زبانی یاد کرتا ہو، کسی زمانے میں اعزاز سمجھتا تھا کہ میں ان کی تصویر دیکھوں، کیونکہ یہ کیسٹوں کے اوپر آپ کی تصویر آتی نہیں تھی، بعد میں آنے لگی. تو میں یہ باتیں اس لیے کیونکہ میں نے جتنا کسی کو قریب سے دیکھا ہے نا اتنا میں متنفر ہوا ہوں، وجہ ہے لوگوں کے معاملات کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر. تو پھر مطلب وہ آدمی جو آپ کی کیسے، میں اپنے اسکول جاتا تھا، میں ادھر ٹیچروں کو بیٹھ کے سنایا کرتا تھا، اور کبھی اپنی چھت پہ کبھی حفظ کرتا تھا. تو پڑھتے جب مجھے سبق یاد ہوتا تھا پھر میں تقریریں کرتا تھا. اس لیول سے ابھی آپ اگر میں اتنا متنفر ہوا ہوں واقعتاً آپ کے اس رویے کی وجہ سے جو آپ نے اصحاب رسول کے دشمنوں کے معاملے میں رکھا، تو یہ میں کسی وجہ سے ہوا ہوں، ورنہ تو مجھے کوئی ذاتی ارادہ کسی سے نہیں ہے. میں تو ویسے بلا وجہ شیعوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، حالانکہ مجھے دنیا میں اگر کوئی مبغوض ترین کوئی چیز ہے تو یہ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ ہیں، اور پھر جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ ان سے بات ہو، ٹیبل ٹاک ہو، ان کا جو بات وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سننے یا آمنے سامنے بیٹھ کے دعوت دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ جو ہے یہ اسی ایک بات کا دکھ ہے مجھے، ورنہ مجھے تو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کی علمی کمزوریاں ہیں جو وہ علماء جانے، آپ جانے، جو وہ ظہور علی خان صاحب اعتراض کرتے ہیں یا دیگر حضرات نے آپ کے اوپر کوئی چارج شیٹ لگائی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ان کا لیول ہے. مجھے اپنے لیول کی جو بات سمجھ آئی جس پہ مجھے دکھ ہوا کہ اس وقت ہم اپنا واقعی جس طرح آپ نے کہا دیوبندیت آپ کی وجہ سے پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کام لیا، اس میں شبہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے دل کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہے بیٹا دیکھو نا، اگر کوئی اللہ نے میرے سے خیر پھیلائی ہے تو ممکن ہے اللہ اس کی تو فعل مجھے معاف کر دے. نہیں مولانا صاحب مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی طویل جدوجہد ہے نا، آخری زمانے میں یہ میں دعا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے فیصل آباد میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، یہ مولوی اسحاق ایک ہوتے تھے آخری زمانے میں، تو وہ بہت زیادہ بےہودہ گوئی کرتے دنیا سے. میں کبھی سوچ رہا تھا پتہ نہیں فیصل آباد والا نا مسئلہ کی ہے نا تھا. تو بس پھر آپ علی مرزا سے بھی ملے، اور پھر وہ جو میرا دیکھو بیٹا، میرا ملنا دعوت کے لیے ہوتا ہے. میرے ملنے میں یہ مصلحت ہے ان کو قریب کرنا، اور میں کوئی ان کے عقائد لیتا ہوں یا میں مولانا صاحب پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ملنے سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، علی مرزا نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا. دیکھو بیٹا، غلط فائدہ ایسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے خیر سے خیر ہی پھیلتی ہے. تو جتنی ابھی آپ کی 22 سال عمر ہے، میں 66 سال کا ہو گیا ہوں، میرے 50 سال تبلیغ میں گزرے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی دے، برکت دے، آپ سے کام لے. اس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ایک زندگی گزر گئی، اس میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، اللہ مجھے دعوے سے بچائے، لیکن ایک زندگی گزری ہے اسی کام میں. تو کس طرح کسی کو قریب کرنا ہے، کس طرح کسی کو لینا ہے، اس کا تھوڑا سا اللہ نے طریقہ سمجھا دیا ہے. اس لیے میری وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا بیٹا، وہ فتوی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ ان کو قریب کرنے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا. آپ نے مجھے تھکا دیا بول کے. کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب، آپ خود ماشاءاللہ بہت بولتے ہیں. آج کل آپ کا 2 گھنٹے سن کے میں بھی تھک گیا تھا کل. مطلب مولانا صاحب میں صرف ایک گزارش کروں گا، آپ کے آرام کا ٹائم ہے اور مجھے بھی جو ہے نا آرام کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف جس طرح آپ نے ابھی ایک شفقت اور محبت سے کہا آپ لوگوں کو قریب کرتے تھے، جو لوگ بدزن ہوئے ہیں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے، آپ کو ان کا ازالہ کرنا چاہیے کہ آپ کا موقف یہ تھا جو وہاں پر اجمالی ہوا ہے. میری بات سنو، میں نے آپ کا وہ دیکھا تحریر تو مجھے پتا چلا کہ آپ بدزن ہے. تو میں نے آپ کتنا آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات کرتے، اس لیے تو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدگمانی دور کر دے، یا کم از کم آپ کا غصہ دور کر دے، کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں.
تو مجھے تو آپ سے ذات کے اوپر کوشش غصہ نہیں ہے نا، کروں گا کسی ذاتی معاملے پہ تو حضرت نہیں ہے مجھے غصہ، بس میں یہ کہہ رہا ہوں جو اجتماعی طور پہ نقصان ہوا ہے چلو اس کا آپ کو اپنے چلو انداز سے ازالہ کر لینا چاہیے، کم از کم موقف دے دینا چاہیے۔ میں آپ کو اچھا چلے بیٹا، میں انشاءاللہ اللہ سے مانگتا ہوں، میں اس کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگے بھی اور وہ دو جملے کہہ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صرف اس بات کی وضاحت اگر آپ کر دیتے یا کسی انداز سے آپ بات آگے کر دیتے، پھر یہ تعلیرات یہی والی جو حجت ہے یہ پیش آپ کرے گا کہ جی میرا تو یہ بیٹا وہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو اب بریلیوں سے بھی ملنا ہے، شیعوں سے بھی ملنا میں ہے، خود بریلویوں سے ملتا ہوں، میں یہ خادم رضوی صاحب جو ہے ان سے میری ملاقاتیں رہی ہے، یہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں سارا۔ حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اس چیز کو دور کر رہے ہیں اپنی طرف سے، بس مجھے صرف آپ سے ایک نقطے کے اوپر شکوہ تھا، شکایت تھی نہیں ہے ابھی بھی، اور آگے بھی جب تک آپ کریں گے ہوگا، تو بس میں یہی بات کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے، ابھی تک آپ کم از کم مجھے اس بات پہ قائل نہیں کر سکے کہ آپ اس کی کم از کم لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں تاکہ لوگ بدگمان اپنے نہ ہوں۔ دوسروں کو آپ نے قریب کرنا ہے اور ماشاءاللہ جو اپنے ہیں ان کو بدگمان کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے پونے گھنٹے بات کر رہا ہوں، سمجھ گیا میں آپ کی بات کو، لیکن صرف آپ اس بات پہ قائل نہیں ہوئے ابھی تک کہ آپ اگر کہیں پہ یہ بات دوبارہ کریں گے، مجھے پتہ ہے کیونکہ ابھی وہ ایک ممبر سے بیٹا میں فتوے کی بات نہیں کر سکتا، یہ تو بات کھلی ہے، ظہر ولی صاحب کریں، مفتی تقی صاحب کریں یا رفیع صاحب کریں یا اور جو بڑے جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا، لیکن اب ماشاءاللہ سے آپ ان سب کو غلط ثابت کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ وہ ماشاءاللہ سے وہ اپنے زمانے میں نہ ان کو تبلیغ کا پتہ تھا اور نہ ان کے پاس علمیت تھی، تو انہوں نے ویسے فتویٰ لکھ دیا بغض میں نا، تو بس اب اس کا ازالہ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا پیار سے بھی بولو نا، تم غصے میں ہی بولتے جا رہے ہو۔ اچھا مجھے عرض میں یہ کر رہا ہوں مطلب مجھے آپ کے تھوڑا ہنس کے تو سنا دے بیٹا، تھوڑا میں بہت دیکھے صحابہ کا معاملہ آتا ہے یا ناموس رسالت کا معاملہ، اس طرح کے معاملات میں مجھے ہنسی واللہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے مولانا صاحب، بس اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تم تھوڑا مجھے مسکرا کے ایک مسکراہٹ تو سنا دو اپنی۔ تو میری ویڈیوز کافی ہوتا ہے، میں ابھی 2-3 مرتبہ ہنسا ہوں، میں نے پنجابی بولنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ چلو میں آرام سے تو سو سکوں گا، بلال بیٹا کچھ نہ کچھ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، مجھے آپ سے ذاتی میں نے کیا ابھی بھی کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، ناراضگی مجھے کوئی نہیں ہے کسی بھی ذاتی طور پہ۔ اچھا بیٹا، چونکہ تمہارا دل میری وجہ سے دکھا ہے، مجھے معاف کر دو، تو ٹھیک ہے؟ بس میں آئندہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایسی بات نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کا جو خیر کا سلسلہ ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلائے، جو پہلے کی آپ کی ترتیب چل رہی تھی وہ سب سے میں نے کہا نا آپ کے لیے ہم لڑے ہیں لوگوں سے، کیونکہ دوسرے جو دوسری طرف جھلا ہوتے ہیں نا، جن کا پتہ نہیں ہوتا، خاص کر یہ صرف مسلکی تفریق کے اوپر جو مطلب آپ کی تصویریں بگاڑ کے، اور ان لوگوں سے ہم ہاتھا پائی کیے، لڑے، مولانا صاحب گھر سے دفاع کیا، لیکن آج پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے تو دکھ تو ہوتا ہے نا، مجھے ذات کا نہیں ہے، بس وہی میرا اس لیے تو معافی مانگ رہا ہوں کہ میری وجہ سے تو مجھ سے مولانا صاحب نہ مانگے آپ، اللہ سے، اللہ کے رسول اور صحابہ سے اللہ سے بھی مانگ رہا ہوں، تم سے بھی مانگ رہا ہوں۔ نہیں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں اس معاملے میں کہ آپ کو میں نے معاف کر دی، میں کیا اگر بیٹا آپ کی اوقات نہ ہوتی تو میں پونا گھنٹہ آپ کے ساتھ بات کرتا، آپ خود سوچو۔ وہ تو نہیں، شاید یہ میرا خلوص تھا کہ آپ کو کھینچ کے لائے مولانا صاحب، نہیں مجھے تو کوئی بھی ایک دفعہ مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا نا، کبھی آنکھوں سے گزر جائے کوئی چیز تو پھر اس میں کوشش کرتا ہوں اس کا ازالہ کر، اس لیے میں نے اتنا لمبا بیان نہیں کیا۔ مجموعی مولانا صاحب خیر ہے، ساری دنیا آپ کو سنتی رہی، آج آپ نے سن لیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرا جو میرا انفرادی نہیں ہے حضرت، یہ پورا اجتماعی موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رویا ہوں یا سختی سے بات کی، جیسے بھی کیا، گستاخی کی، شاید آپ کے سامنے بیٹھ کے میں اتنے سخت لہجے میں نہ بول سکتا، لیکن فون میں چونکہ ایک پردہ سا ہوتا ہے، وہ ایک ٹھیک ہے لحاظ، وہ بھی چیزیں مجھے وہ ایک اثر ہے کل تک۔ اچھا میرا بیٹا، آپ میرے بچے ہو، آپ تھوڑا نا اونچا بھی بولے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے میرے لیے دعا نہیں چھوڑنی اور مجھے معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میرے لیے دعا۔ اچھا اب خوش تو ہو جاؤ مجھ سے۔ میں اس اب نا زخم میں نے بہت کھائے ہیں، میں آگے دیکھوں گا کہ آپ دوبارہ یہ بات کس انداز میں کرتے ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، اللہ اور رسول آپ سے خوش ہیں تو میں خوش ہوں،
یہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کمپرومائزن ہے ہی نہیں ہے. اس معاملے میں اگر آپ حق تلفی ان کی کر رہے ہیں تو ہم آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہیں, اور اللہ ہمارا یہ حقوق العباد کا جو ہے یہ معاف نہیں کرے گا, وہ ہم کریں گے بھی نہیں. اللہ آپ سے راضی ہو, آمین. اللہ آپ کو خوشیاں دے. اور یہ نا بس اس کو اب میرے اور آپ کے درمیان رہے, اس کو آپ تحریر میں میں صرف یہ کہا کہ جو کال ہے نا, میں وہ جو حیدری صاحب والی ریکارڈنگ تھی, میرا ارادہ تھا کل میں وہ لگاؤں گا تاکہ آپ کا جو رجوع ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے. میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا تھا. میں کل میرا ارادہ تھا جو حیدری صاحب اور آپ کے درمیان کال ہوئی اس کی ریکارڈنگ میرے پاس تھی, پہنچ گئی تھی. تو میرا ارادہ تھا کل وہ لگانے کا, وہ میں ابھی نہیں لگاؤں گا, اس لیے میں نہ لگنا ہے. ہاں ابھی نہ لگا ہے. اللہ آپ سے راضی. تو بس یہ ہے کہ یہ میں اجمالی طور پہ کوئی بات کا آپ کو بیٹا کوئی بھی شکایت ہو نا, آپ رابطہ کریں, میں اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے بس یہ ایک ہی مسئلہ ہے, باقی مجھے کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. اچھا بیٹا, اس میں انشاءاللہ آپ کو امید آئندہ شکایت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور میں اپنے لہجے سے تھوڑی سی آپ سے معذرت اس لیے چاہوں گا کہ اس معاملے میں کنٹرول ہوتا نہیں ہے بس. چلو اب تم نے مجھے بہت سکھا دیا. اللہ تم سے راضی ہو. ٹھیک, اجازت چاہتا ہوں. السلام ٹھیک ہے. علیکم.